دو سٹیپس ہیں. وہ کہتے ہیں جی اجازت مل گئی جی زیارت کے لیے, دعا کی اجازت نہیں ملی, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں گئے ہیں, کیونکہ اگر ایمان کی حالت میں گئے ہوتے اللہ تعالیٰ دعائے مغفرت کی بھی اجازت عطا فرما دیتا. یہ سمجھ آئی ہے بات اعتراض کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے؟ اب آپ جب جواب سنو گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. دو سٹیپ ہیں. پہلا یہ ہے جی زیارت کی اجازت مل گئی, پہلے انہیں دیتے کلام کری ہے. میں اس لیے قرآن منگایا کسی کو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں زبانی کلامی کوئی بات ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں جی مل گئی اجازت زیارت کی, جی ہم کہتے ہیں ایمان والی تھی تو اللہ نے دی ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کی نص ہے. جو حافظ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. فرمایا جڑا کفر دی حالت جائے ان کی قبر پہ تو ہمیشہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا, ان کی قبر کی تو زیارت کے لیے بھی نہیں جانا. اب قرآن کہتا ہے جو کفر کی حالت میں جائے اس کی قبر کی زیارت نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے جو کفر کی حالت میں جائے اس کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا. تو دوستان محتشم ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زیارت کی اجازت دی, انہوں نے کہا جی دی, تو فرمایا یہ اجازت دینا ہی اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. وہ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دیکھو اگر زیارت کی اجازت بھی نہ ملتی تو پھر کلام ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تو کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. جڑا کفر دی حالت جائے اور یہ قبر دے کول کھلونا بھی نہیں ہے تو پتہ یہ چلا وہ ایمان کی حالت میں گئے ہیں. ان اگلی گل تے آؤ, اینی کو گل سمجھ آ گئی؟ دوسرا سٹیپ یہ ہے جی اچھا جی جی ایمان کی حالت میں گئے تھے پھر اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں جی دی؟ تو ہی سارے سمجھدار ہو, مجھے اپنی ایمان سے بتاؤ. نبی کے لیے بندہ یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ نبی کی مغفرت فرما دے؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ حرام ہے. نبی کے لیے نہیں بندہ کہہ سکتا. ہاں نبی کے وسیلے سے کہہ سکتا ہے یا اللہ سانو معافی عطا فرما. حرام ہے. علماء نے لکھا فرمایا نبی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا ہے. اب چلو اور آگے بات سمجھو ہے. مجھے بتاؤ اگر کوئی بالغ فوت ہو جاتا ہے, جنازہ آتا ہے, تو کیا پڑھتے ہو جنازے پہ؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و ذاکرینا و انسانا. ہے وہ ہوتا ہے, پڑھتے ہو کہ نہیں ہے؟ اب مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ اگر کوئی نابالغ دنیا سے جاتا ہے او دے واسطے کی پڑھ دے ہو؟ مغفر لی حیینا و میتنا نہیں, اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافیا و مشفا. جیڑا بندہ بالغ ہوئے او دے واسطے آکھیا جاندا ہے یا اللہ نو معافی دے, تے جیڑا بندہ نابالغ ہوئے او دے واسطے کی آکھیا جاندا ہے یا اللہ اینو ساڈے واسطے شفیع بنا, شفاعت کرن والا بنا. کیڑا شفاعت کرنا نا جیدی شفاعت قبول بھی کیتی جاوے ہے. اب سوچو گیا تو یہ بھی دنیا سے ہے, بالغ بھی دنیا تو گیا ہے, اور اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا. اس کے لیے یہ دعا ہے. لیکن اس کے لیے کیا دعا کی جا رہی ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا. یعنی رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت نہیں کی جا رہی بلکہ عرض کی جا رہی ہے یا اللہ اس کو ہمارے لیے وقت پہ کام آنے والا بنا, اس کو ہمارے لیے شفیع بنا. اب یہ جو نابالغ ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ وجہ یہ ہے جو پہلے سے بخشا ہوا ہو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی. وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہوتی. اب ذرا سمجھنا, کہتی ہے جی دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی تو لہذا نبی پاک کے والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے. ہم کہتے ہیں رب کائنات نے اس لیے محبوب کو دعائے مغفرت سے منع کیا. سونیا مغفرت کی دعا ان کے لیے کی جاتی ہے جڑے گناہگار ہون, اور یہ تو گناہوں سے پاک ہے. جڑا اینا دے وسیلے نہ دعا کرے گا اسی تے او دا بھی بیڑا پار فرما دیاں گے. اللہ